بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عاصم نصر، سیکنڈ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے حاضر ہوں۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھے طور پر جو ہے دنیاوی اور دینی علم حاصل کر رہے ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہم نے زیادہ دیر سٹے کرنا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ڈھل جاتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے مختلف کمپوننٹس حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر ہمارا وقت اچھے طریقے سے گزر سکے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے کو رہنا کو 3-4 مہینے، تو اس کے حساب سے جو ہے ساری ریکوائرمنٹ پوری کریں گے نا کہ جی ہمارا یہ ملک ہے، اس طرح کا ماحول ہے، اس طرح کا موسم ہے، تو ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ کمپوننٹ استعمال کریں تاکہ بہتر طور پہ ہم زندگی گزار سکیں، وقت گزار سکیں۔ اور آپ کو ہم ساروں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ بعد میں ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو کیا وہاں پر ہمیں اچھے طریقے سے ہمارا گزارا ہو سکے اس کی تیاری نہیں کرنی؟ اب یہاں پہ کیا ہم اگلا جس طرح کا بھی انوائرمنٹ ہے تو وہاں پہ اگر ہمارے پاس نالج ہے تو کیا وہاں پہ اس طرح کے کپڑے لے کے جانے کہ وہاں پہ ہم جو نئے ماڈل کا موبائل لے کے جائیں گے؟ تو وہاں پہ تو چلنا ہی نہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال، جو اچھی باتیں جو ہیں ہم نے عمل کیے ہیں تو اعمال جائیں گے۔ تو پیسے ہر چیز تو ادھر ہی رہ جانی ہے، یہ ہمارے پاس یہ مکان جو ہے، یہ پیسہ جو ہے، یہ مرتبہ، ہر چیز ادھر ہی رہ جانی ہے، اور ہم جو ہے اس طرح ہی خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ لیکن اب خالی ہاتھ میں اس میں کیا ہمارے اعمال جو ہم سے پہلے ہی پہنچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں یہ ہمارے جو ہے یہ جو مین عقائد ہیں، یہ ہمارے عقائد جو ہیں یہ ہمیں فائدہ دیں گے، یعنی یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر آگے آپ مزید جو علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے تو یہ ساری چیزیں آگے جو ہیں ہم سے پہلے موجود ہوں گی، تو ہمیں ہر جگہ پہ ان سے فائدہ ہوگا۔ اور وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ ساری نالج ہمارے پاس ہے کہ جی وہ دن کی طرح ہی ہوگا، اور اس طرح جس طرح جب صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے اور جس طرح روشنی ہوتی ہے ویسا موسم ادھر ہوگا۔ جب صبح سورج نکلا نہیں ہوا، کیونکہ سورج نکلتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی گرمی، سپوز ایسے کوئی بات ہم کرتے ہیں، دھوپ چپتی، ایسا نہیں۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور جو روشنی ہوئی ہوتی ہے ویسا ہی ماحول ادھر ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کوئی ینگ ہوتا ہے ادھر ینگ ہی وہ رہے گا، جس میں ہمارے پاس ہر طرح کی جو ہے وہ فیسلٹی، پاور میکسیمم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس میں کہا آپ کو یہ سارا کچھ پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لذتیں بھی رکھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جانوروں کی طرح نہیں ہونا۔ جانور جو ہے جو پاگل ہو جاتا ہے، لذت میں بھی پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کیا جانور ہی کہتے ہیں، حیوان ہی کہتے ہیں نا کہ حیوان ہو گئے۔ تو اب جو ہے وہاں پہ آگے کیا ہوگا کہ اللہ کے کرم سے جو عبادت کی جائے گی تو دنیا کی لذتیں ایک طرف، اور پھر ادھر جو عبادت کی جائے گی اس کی لذت جو ہے وہ تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ہم اگر دیکھیں سپوز سجدے کی بات ہی کرتے ہیں تو جو اللہ والے کیا کہا جاتا ہے ویسے کہ نماز جو ہے قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا؟ توجہ سے کرو۔ تو جو اللہ والے ہیں جو قائم کرتے ہیں تو ان کی اس میں بھی لذتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایک نماز کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک نماز کے بعد دوسرا نماز جو ہے وہ اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کا وہ کفارہ بھی ہو رہا ہے۔ نماز ہی پڑھیں تو کفارہ ہی ادا ہو جا رہا ہے۔ تو اب وہ جو آگے جو ہے وہ اللہ کے کرم سے، کیونکہ جنت جو ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کی جو ہے غلط بات نہیں ہے، وہ نکال لی جائے گی، وہ جا ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ تو ہے ہی نیک لوگوں کی۔ تو وہاں پہ جب عبادت کی جائے گی تو اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی خوشی ہوگی۔ اب سنیں یہ دیکھیں نا کہ وہ ایسا عمل جس کی آگے بہت زیادہ خوشی محسوس کی جائے گی، بہت دل کرے گا، تو کیا اس کی فیلنگ ہم دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں؟ دیکھیں نا، ایک کام آپ نے پہلے نہیں کیا ہوا، پہلی دفعہ کرنے لگے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایک دفعہ کرتے ہیں تو کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ تو جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے
اب کانفیڈنس کی بات تو نہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ ہم ویسے عمل کیوں نہ کریں دنیا میں، سجدہ آگے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، تو پھر وہ سجدہ ادھر کیوں نہ کریں، ہم وہ فیل کیوں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دنیا میں ہی وہ لذت دے دے عبادت کرنے کی۔ قرآن پاک جو ہے وہ جس طرح پڑھا جائے تو کس طرح ایک طرح لذت ہوتی ہے، جب وہ کتنے بزرگ ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کئی دفعہ جب آپ کوئی ایڈریس کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یار یہ ایڈریس کر رہا ہے تو پتہ نہیں یہ مجھے جانتا ہے، تو یہ جتنے بھی فکریں ہیں شاید میرے لیے کر رہا ہے، کوئی بھی ایڈریس ہو جائے، جمعہ کا خطبہ ہو جائے، کوئی بھی ایڈریس ہو جائے، کئی طرح ایسے فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ شاید میرے لیے کر رہا ہے۔ اور اگر اس طرح ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی وہ بہت یار بڑا پہنچا ہوا ہے کہ وہ تو بات وہی کر رہا ہے جو میرے دل میں ہے، اس کے مطابق ہی بات کری جا رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے محسوس۔ تو اب جو ہے تو یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اچھا تو ایسے ہی ہے کہ ایسے لگے کہ ساری باتیں جو ہیں وہ میرے سے کی جا رہی ہیں جب قرآن پڑھا جائے، تاکہ ہماری اصلاح ہو اور بہتر طور پر ہم یہ دنیا گزار۔ ایسے دیکھیں آپ کوشش کریں نا، تو ایسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لگے گا، اب لگتا آپ کو ہوگا بھی کہ جب قرآن پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ قرآن باتیں ہی کر رہا ہے، یہ بات تو میرے لیے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دنیا جہان کے جانداروں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا جو ہے نگہبان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہم ایسی باتیں کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے، ہمیشہ خوش رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ جو ہیں، اب اس کے فرسٹ چیپٹر کے اندر ڈیٹا بیسکس، تو جو ڈیٹا کے بنیادی ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ڈیٹا بیس کے مقاصد یہ ہے، یہ ہم چیزیں اس طرح کے ٹاپک مزید ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس پیج نمبر 6 پر، اب ڈیٹا بیس آبجیکٹیوز۔ اب اسٹوڈنٹ کیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام جو ہے دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے نا، مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں کوئی مقصد ہوگا تو پھر اس میں انوالومنٹ ہوگی نا۔ کوئی بھی کام جو ہے، یا ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا، کوئی بھی جو ہم کام کر رہے ہیں تو کیا مقصد ہے، مقصد کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، نیت کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دنیاوی جو کام ہے اس میں ہماری نیتیں کوئی ظاہری شکل میں تو ہیں کوئی نہیں کہ پتہ چل سکے، کہ ایک جو ہے کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ پتہ نہیں اس کا مقصد جو ہے وہ اچھے نمبر آ جائیں، اچھی یونیورسٹی میں ہم چلے جائیں، یہ مقصد ہے، یا وہ اب ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ اب وہ دیکھنے والے کو کیا پتہ چلے کہ یہ ایسے ٹائم ضائع کر رہا ہے، یا اس کی نیت پڑھنے کی ہے تاکہ اچھے طریقے سے نمبر آئے اور ماں باپ ٹیچر استاد خوش ہوں، اور اس کو اپنا بھی ظاہر ہے دنیاوی طور پہ بھی فائدہ، اور پھر اچھے طور پر دنیا گزار سکے اور اچھے طور پر عبادت کر سکے۔ تو اب یہ مقصد جو ہے وہ ظاہراً تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اب وہ جو کہتے ہیں کہ جو نیتوں کا حال جانتا ہے، تو وہاں پہ تو ایسا سسٹم جو ہے وہ تو 100% کمپلیٹ سسٹم ہے، تو وہاں پہ تو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ نماز کی بات جو کی جاتی ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، کہ کیا نیت ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں تو جو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا کوئی آرکیٹیکچر مقصد تو ہوتا ہے نا، کہ جی یہ مقصد ہے، اس مقصد کے تحت جو ہے اس میں ورکنگ کی گئی ہے، اس مقصد کے تحت جو ہے وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر بنائے گئے تاکہ ہمارا مقصد جو ہے اچھے طور پر ہم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈیٹا بیس جو ہے، تو جب ڈیٹا بیس جو ہے سسٹم کیوں بنایا گیا ہے اور یہ کس مقصد کے تحت کام کرتا ہے، اس میں اس کے ذریعے کون سے مقاصد ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے ڈیٹا بیس آبجیکٹیوز، پیج نمبر 6، ٹھیک ہے۔ 3 میجر آبجیکٹیوز ہیں جب ہم ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، جب ڈیٹا بیس کو آرگنائز کیا گیا تو ان 3 مقصد کو ذہن میں رکھا گیا۔ وہ کیا ہے؟ ڈیٹا انٹیگریشن۔ انٹیگریشن کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے کہ یکجا کرنا۔ جب ہم بات کرتے ہیں شیئرنگ کی، شیئر کرنا ہے نا، تو جب شیئر کرنا ہے تو کیا جب اسکرین پر ہمیں کوئی آؤٹ پٹ، اگر ہم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جو آؤٹ پٹ نظر آتی ہے، حاصل ہم کرتے ہیں، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کسی ڈیٹا کو ہی یوز کر کے انفارمیشن بنی ہے نا؟ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے
وہ ایک جگہ سے حاصل کر کے پروسیسنگ کر کے یہ انفارمیشن بنی ہے یا 10 جگہ سے ڈیٹا گیٹ کر کے پروسیس کر کے یہ انفارمیشن بنی، ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اب بیک گراؤنڈ میں جو آرکیٹیکچر ہے، جو سسٹم جو ہے، وہ تو اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے، کیونکہ اب آئسولیشن تو ہے ہی نہیں. اب تو ہے ہی نہیں نا کہ ایک کمپیوٹر جو ہے اسی میں سارے کمپیوٹر کے کمپوننٹس، وہ ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ ادھر ہی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو پھر اس کمپیوٹر کو ہی ایکسیس کرنا پڑے گا نا فزیکلی، یا اگر آپ ریموٹلی جو ہے وہ بھی ایکسیس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ آپ وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہر ایک کو اسی کمپیوٹر سسٹم کو ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا. تو سارا لوڈ تو آ گیا نا اسی پہ. لیکن اب جو ہے تاکہ لوڈ شیئرنگ ہو سکے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب مختلف جگہوں پہ ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ کی جاتی ہے، اور پھر تاکہ لوڈ ایک کمپیوٹر سسٹم پہ نہ آ جائے، تو اب جو ہے اب جب ہم نے حاصل کرنا ہے تو پھر کسی بھی جگہ سے اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو لوڈ وہ بھی کم ہے. اب ان پٹ جو ہے ان پٹ کرنا ہے ہم نے، تو ایک ہی جگہ سے ان پٹ نہیں کی جائے گی، مختلف جگہوں سے ان پٹ کی جا رہی ہے. اب ان پٹ کرنے کے لیے بھی تو ظاہر ہے کہ ہم ہارڈ ویئر سافٹ ویئر استعمال ہی کریں گے نا. اب وہ ایک ہی جگہ پہ اگر ایک بندے نے ایک ہی جگہ پہ اگر 10 لسٹ اور 10 لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے مینول، اور وہ کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم یوزر جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہی اس کو لوڈ آیا کہ جلدی کرو وہ ڈیٹا انٹر کر رہا ہے. ایک تو جب اس طرح جلدی ہوگی اور اس پہ سارا کام ہوگا، جب تک وہ ڈیٹا انٹر نہیں کرے گا کمپلیٹ ڈیٹا ساری لسٹ کا، تو اس ٹائم تک اس کو پروسیس نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ہم وہ 10 لسٹ ہیں اور اگر ہم سپوز 10 جگہ پہ وہ ڈیٹا 10 لسٹ کا انٹر کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جلدی انٹر کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک یوزر ایک کمپیوٹر پر لوڈ بھی نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو ہے یہ اس کا مقصد ہے، اور وہ پہلا مقصد کیا ہے جس کے ذریعے یہ ڈیٹا بیس کو آرگنائز کیا گیا ہے، وہ ہے ڈیٹا انٹیگریشن. ان اے ڈیٹا بیس انفارمیشن از کوآرڈینیٹڈ فرام ڈفرینٹ فائلز. مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ڈیٹا گیٹ کر کے انفارمیشن بنی ہے فرام ڈفرینٹ فائلز اینڈ آپریٹڈ آن اے سنگل فائل. اب جب یوزر جو ہے جب اس کو انفارمیشن نظر آتی ہے، اس کو تو نہیں پتہ چلتا کہ ڈیٹا جو ہے مختلف جگہوں سے گیٹ کیا گیا ہے. اس کو تو ایک فائل کے طور پر ڈفرینٹ ہیڈنگز کے طور پر ڈیٹا ایک جگہ، وہ تو ایسے کرے کہ بس ڈیٹا میں نے کلک کیا، کمانڈ میں نے پلیس کی اور مجھے انفارمیشن حاصل ہو گئی. تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ہی فائل کے طور پہ ہی مجھے انفارمیشن نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لاجیکلی دی انفارمیشن از سینٹرلائز، تو اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ میرا ڈیٹا جو ہے انفارمیشن جو حاصل کی گئی ہے وہ ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے. لاجیکلی تو ایسے ہی ہے، لیکن فزیکلی ڈیٹا میں بی لوکیٹڈ آن ڈفرینٹ ڈیوائسز. لیکن اصل میں کیا ہے کہ فزیکلی ڈیٹا جو ہے مختلف ڈیوائسز پر مختلف لوکیشنز پر سٹور کیا گیا اور مختلف لوکیشن سے گیٹ کیا گیا. scattered around over on different locations connected through data communication links اور different communication links، چاہے وہ وائر لنکس ہیں چاہے وائرلیس لنکس ہیں، تو ان لوکیشنز کو کنیکٹ کیا گیا. اب یوزر جو ہے اس کو تو نہیں پتا، وہ تو کہہ ٹھیک ہے ڈیٹا میں نے کلک کیا فوراً ہی آگے. اس کا مطلب ہے یہ جو میں کمپیوٹر یوز کر رہا ہوں یا تو ڈیٹا ادھر ہی پڑا ہوا تھا یا کسی ایک جگہ سے ڈیٹا آ گیا، کیونکہ مجھے رسپانس ہی فارا فاسٹ ملا. ٹھیک ہے، تو لاجیکلی تو ایسے ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ہے، لیکن اصل میں یہ ڈفرینٹ لوکیشن سے ڈیٹا گیٹ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اور اسی مقصد کے تحت جو ہے پھر اس کی آرگنائزیشن کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ سیکورٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنا. جب دیکھیں ایک جگہ سے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے تو ایسا پرابلم تو نہیں نا، کیونکہ ایک ہی جگہ سے سارا ڈیٹا گیٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ جب ایک سے زیادہ جگہوں سے ڈیٹا گیٹ کریں گے تو اب ایک سے زیادہ جگہوں سے ڈیٹا گیٹ کرنا، جو ڈیٹا جس جگہ سے ریکوائر ہے اتنا ہی ڈیٹا گیٹ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپس میں مینیج بھی کرنا، کوآرڈینیٹ بھی کرنا، اور پھر کمبائن بھی کرنا. یہ ساری چیزیں
اس کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ چاہیے، انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی مرج نہ ہو جائے، کوئی ڈیٹا جو ہے جتنا ریکوائر ہے اتنا ہی گیٹ کرنا ہے، زیادہ ڈیٹا گیٹ نہ ہو جائے، کم ڈیٹا گیٹ نہ ہو جائے، پھر پراپرلی اس کو کمبائن مینیج کیا جا سکے، یہ نہ ہو کہ اس طریقے سے ڈپلیکیشن کچھ ہو جائے۔ ڈیٹا انٹیگریٹی اگلا مقصد کیا ہے؟ اف اے ڈیٹا آئٹم از کنٹین ان مور دین ون فائل، تو اگر ڈیٹا جو ہے مختلف فائلوں سے گیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں موجود ہے، دین آل فائل مسٹ بی اپڈیٹڈ اف دیٹ آئٹم از چینج، تو جب بھی آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو ڈیٹا تو مختلف جگہوں سے گیٹ کیا گیا ہے نا۔ اب اپ ڈیٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کہا تھا کہ اس کو مائنڈ میں رکھیں گے، اور وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اپ ڈیٹ کہتے ہیں انسرٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا یا ایڈٹ کرنا۔ تو اب جو ہے وہ یوزر مختلف کلک سے، مختلف کمانڈس کے ذریعے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ اب جب ڈیٹا مختلف لوکیشن سے گیٹ کیا گیا ہے تو ان جگہوں پہ ڈیٹا جو ہے اس کو اپ ڈیٹ بھی تو کرنا ہے نا، اس کو اپ ڈیٹ بھی تو کرنا ہے نا، کیونکہ اب یہ تو نہیں کہ ڈیٹا جس جگہ سے گیٹ کیا گیا ہے تو جب اپ ڈیٹ کرنا ہے تو کچھ لوکیشنز کو میں تو ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دیا، کچھ کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ تو غلط ہو گیا نا۔ تاکہ سسٹم جو ہے وہ تو پراپرلی ورک کرے نا، جہاں سے ڈیٹا گیٹ کیا ہے اور پھر اس کا تعلق تو اسی لوکیشن کے ساتھ ہے، تو جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو ان جگہوں پہ ڈیٹا کی جو کرنٹ سٹیٹ ہے وہ اس کو بھی تو برقرار رکھنا ہے نا۔ آپ نے کہا چینج کر دی ہے تو چینج ہر جگہ پہ آئے، آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہے تو ہر جگہ پہ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، آپ نے ایڈٹ کیا تو جہاں جہاں سے ڈیٹا گیٹ کیا ہے وہاں پہ اس کو اپ ڈیٹ بھی تو کرنا ہے نا۔ یہ تو نہیں نا کہ ایک جگہ پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے ایز اٹ پرانا اور کسی جگہوں پہ آپ نے ڈیٹا کو چینج کر دیا۔ اب کیا ہوگا کہ کچھ ڈیٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ مل رہا ہے اور کچھ اولڈ ڈیٹا مل رہا ہے، تو یہ تو ورکنگ نہیں نا ہو سکتی۔ تو یہاں پہ ڈیٹا انٹیگریٹی یہ ہے کہ جب بھی فائلز کو جہاں مختلف جگہوں سے فائلز کو گیٹ کیا گیا ہے تو جب اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ہر جگہ پہ جہاں جہاں سے ڈیٹا گیٹ کیا گیا ہے ان ساری جگہ پہ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کیا جائے۔ ان اے ڈیٹا بیس اونلی ون کاپی آف ڈیٹا از کیپٹ، دیئر فور دی ڈیٹا از مور کنسسٹنٹ اور ریلائبل ہونا چاہیے کہ نارملی ایک ہی کاپی کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بے شک وہ مختلف جگہوں سے ڈیٹا گیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ ڈیٹا جو ہے ریلائبل کیسے ہے کہ جہاں جہاں جو چینجز ریکوائر ہیں وہ چینجز کا افیکٹ ہر جگہ پہ ہمیں ملے، پھر ہی ہوگا نا ریلائبل، تو پھر یہی بنتا ہے کنسسٹنٹ ریلائبل۔ اب یہ تو نہیں کسی جگہ پہ ڈیٹا چینج ہوگا، کسی پہ پرانا کسی پہ نیا، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک دفعہ جب پتہ چل جائے کہ ڈیٹا تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی ڈیٹا پرانا ہے، اپ ڈیٹ کیا ہی نہیں گیا، تو پھر وہ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ تو تعلق جو ہے اس کا اعتبار ختم ہی ہو جائے گا۔ تو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا جہاں جہاں آپ نے اپ ڈیٹ جہاں جہاں سے گیٹ کیا اپ ڈیٹ کیا تو ہر جگہ پہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے۔ اب یہ اگلا مقصد ہے وہ ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنس۔ اب یہ ڈیٹا بیس جو ہے نا، ڈیٹا بیس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کسی سسٹم پروگرامنگ، اپلیکیشن پروگرام، لینگویجز میں کرتے ہیں، اور اس کا تعلق صرف ڈیٹا جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، چاہے وہ ڈیٹا بلک میں ہو، لیکن اس میں کوئی اسٹرانگ کوئی کیلکولیشنس نہیں ہے، کمپلیکس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز نہیں ہے، کمپلیکس جو ہے جو سینسرز جو ہیں ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو اگر یوز نہیں کیا جا رہا تو پھر جو ہے صرف ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا کو ہی پروسیس کرنا ہے، تو اس کے لیے بیٹر ہے کہ ڈیٹا بیس سسٹم کو یوز کیا جائے۔ اب جب ہم یوز کرتے ہیں کسی سسٹم کو تو کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ پراپرلی اس کو پہلے ڈیزائن کیا جائے، اسی وجہ سے پھر یہ ڈیزائننگ جو ہے یہ ٹاپکس، یہ فیلڈز، یہ ڈگریز بن گئی ہیں کہ پراپرلی کسی بھی جگہ پر ڈیزائننگ پہلے کی جائے۔ ڈیزائننگ جو ہے جو آپ کی سوچ کے مطابق جو ہے ایک سکیچ، ایک امیج بن جائے، اور وہ جو آپ کا جو مائنڈ میں جو آپ چاہتے ہیں اگر ویسا ہی سکیچ بن گیا تو کم از کم سکیچ جو ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ کوئی اور پرسن بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ سکیچ بنا دیا نا اس نے، آپ نے کہا ہاں یہی میرا سکیچ ہے، یہ میں ایسا ہی چاہتا ہوں، تو آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس تک پہنچ گئی نا ڈیزائنر تک۔ جب آپ کا جو سکیچ امیج جو ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ ڈیزائنر تک پہنچ گیا
اس کے بعد کیا کہ ڈفرینٹ پرسنس کے ذریعے آگے ایکسپرٹس کے ذریعے جو ہے اس ڈیزائن کو اوریجنلی وہ شکل دے سکتا ہے. بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو ڈیزائنر جو ہیں آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ آپ کا جو آپ چاہتے ہیں تو وہ انفارمیشن آپ سے پوچھ کر آپ سے گیٹ کر کے وہ ایک امیج بنا لیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایکسپرٹس کے ذریعے, بلڈرز کے ذریعے. اسی طریقے سے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہی سافٹ ویئر ڈیزائن, انالیسس, ڈیزائن اور پھر آگے ڈیولپمنٹ, امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب جو ہے کہ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے بیٹر تو یہی ہے کہ ڈیزائننگ پہلے پراپرلی کر دی جائے, اور بار بار تو نہیں نا. اگر آپ کسی بھی ٹاپک میں ڈیزائننگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ذہن میں ہو یہ تو ایسے کرنا تھا, تو کیا وہ اگر آپ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں, ڈیزائننگ پراپرلی کر لی, بعد میں آپ کو چینج کرنا پڑ رہا ہے تو غلط ہی ہے ویسے کہ پہلے آپ نے کہ آپ کے مائنڈ میں نہیں تھا, آپ آگے ایکسپریس نہیں کر سکے, تو یا آپ ریکوائرمنٹ اب آپ کی جو ہے کوئی چینج ہو گئی, تو پھر جو ہے وہ جب ڈیزائننگ جب ایک اسٹرکچر کسی ڈیزائن کو فالو کر کے بنایا گیا ہے, چینج کرنا ہے تو پتہ نہیں اب اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. یہ پرابلم ہے اگر سپوز بلڈنگ, تو اس طرح سافٹ ویئر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹر تو یہی ہے کہ سافٹ ویئر کو پراپرلی پہلے ڈیزائن کیا جائے, اس کے بعد جب ورکنگ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے تو اب وہ جو آپ چاہتے تھے وہ تو امپلیمنٹ ہو گیا نا. اب یہ بعد میں اب آپ کو مزید اب آپ کہہ رہے ہیں, یا وہ چیزیں جو آپ چاہتے تھے وہ ڈیزائننگ میں کسی اگر پرسن جو ڈیزائنر ہے اس تک وہ بات پہنچ ہی نہیں سکی, پھر تو بات ہے نا. لیکن اب اگر ہم نے چینج کرنا ہے ڈیزائن جو ہے اسٹرکچر میں کوئی چینج کرنا ہے تو اگلا آبجیکٹیو ہے ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنس. کنونشنلی زیادہ تر کیا ہوتا ہے اگر جو آرکیٹیکچر جو ڈیزائن دی فارمیٹ آف اے فائل از چینج, نارملی پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے کمپوننٹ پہ ہی اس کا افیکٹ آ جاتا ہے, دین آل دی پروگرامز ہیو ٹو بی چینج. لیکن اگر آپ ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو آرکیٹیکچر ہے تو الاؤز دی آرگنائزیشن آف ڈیٹا ٹو بی چینج وداؤٹ دی نیڈ ٹو ری پروگرام. آپ کو ہر چیز جو ہے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے ماڈیفیکیشن جو ہے اسٹرکچر میں وہ تو بیٹر تو نہیں ہے کہ ڈیزائن جو ہے آپ نے ڈیزائن پہلے کیوں نہیں بنایا, کیوں نہیں ایکسپریس کر سکے. لیکن یہ ہے کہ اگر ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں تو ڈیٹا کی آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے وداؤٹ دی نیڈ ٹو ری پروگرام. اٹ الاؤز پروگرامز ٹو بی ماڈیفائڈ وداؤٹ ری آرگنائزیشن آف ڈیٹا, کہ دوبارہ پھر آپ شروع سے شروع کریں, ایسا نہیں ہوتا. جس طرح ہے کہ اگر بلڈنگز کی بات بھی کرتے ہیں بیٹر تو یہی ہے کہ جو ڈیزائن جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے بلڈنگ کا اس کی بیس پر بلڈنگ بنا لیں. لیکن یہ ہے کہ تو کچھ جو ہے تو ڈیزائننگ میں چینج کرنا چاہیں تو کچھ تو ہمارے پاس یہ آپشنس موجود ہوتی ہیں نا بلڈنگ. تو اسی طریقے سے آپ جو ہے اگر ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں, اگر آپ کو چینجز ریکوائر ہیں تو یہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ جو ہے آپ کو زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ بہتر طور پر جو ڈیزائن جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ورکنگ کرنی پڑے یا ہر ایک چیز کو دوبارہ پھر شروع کرنا پڑے. ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھ ہمارے پاس مقصد جو ہے, اب یہ مقصد اگر آیا تو یہ فائدہ نہیں ہو رہا ہمارے پاس کہ اسٹرکچر میں چینج کرنا ہے, ڈیزائن میں کوئی چینج اگر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ڈیٹیل میں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آبجیکٹیوز آف دی ڈیٹا بیس. اب وہ ڈیٹا جو ہے یہ تو ایک آرگنائزیشن ریسورس ہے, کیونکہ جو بھی ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وہ ڈیٹا سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر سسٹم یا نارملی دنیا کے بھی ڈفرینٹ جو ہمارے پاس جو آبجیکٹیوز ہیں, جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں, تو جو بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں وہ ڈیٹا ہی کو یوز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈیٹا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی کلیکٹڈ ڈیٹا, اس کو کلیکٹ کرنا, اس کو ویلیڈیٹ, تاکہ دیکھیں ہم نے فیکٹ کی بات کی ہے نا, فیکٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ جو اصل ڈیٹا ہے وہی سسٹم کا پارٹ بنے, تو اس میں ویلیڈیشن ہے
ویلیڈیشن کا مطلب ہے کہ چیکس ظاہرہ لگائے جائیں کہ جو ڈیٹا جو ہے پراپرلی جو ہے وہی سسٹم کا پارٹ بنے، تو جو ہمارے پاس امپراپر ڈیٹا ہے وہ سسٹم کا پارٹ بن ہی نہ سکے، تو ڈفرینٹ چیکس اپلائی کیے جائے، کنڈیشنز اپلائی کی جائیں، پروٹیکٹ ہو کہ جو پرسن جس کا ڈیٹا کے ساتھ تعلق ہے وہی ڈیٹا کو ایکسیس کر کے انفارمیشن گیٹ کر سکے۔ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا کو پروسیس کی جائے گی تو پھر انفارمیشن بنے گی، تو پرسن کو ہمارے پاس اگر رائٹس ہیں، وہ آتھرائز ہے، تو پھر ہی وہ ڈیٹا کو ایکسیس کرے گا اور پھر وہ انفارمیشن حاصل کرے گا نا۔ پروٹیکٹ ہو، لاجیکلی آرگنائز، ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن جو ہے وہ تو ریکوائر ہے، اور لاجیکلی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہی آرگنائزیشن کی جائے، آرگنائز کیا جائے ڈیٹا کو لاجیکلی اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ اور کنڈیشنز، اینڈ اسٹورڈ ود کنٹرولڈ ریڈنڈنسی، ڈپلیکیشن نہ ہو، یہ نہیں کہ ڈیٹا جو ہے اس کی کاپیز ہے۔ یہ کمپیوٹر کا تو آنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ریڈنڈنسی، ڈپلیکیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مینول فائل کا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ڈیٹا ایک فائل میں بھی موجود ہے اور وہی ڈیٹا جو ہے وہ دوسری مینول فائل میں بھی موجود ہے، لیکن اب کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے کیونکہ اسکیٹرڈ فارم میں اور شیئر کر کے گیٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں ہر جگہ پہ جتنا ڈیٹا ریکوائر ہے اتنا ہی ہم اسٹور کریں گے نا، ڈپلیکیشن نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ڈیٹا جو ہے جو ہم شیئر جو کر سکتے ہیں، تو جہاں پہ ڈیٹا جو ریکوائر ہے وہی ڈیٹا وہاں اسٹور کریں ہم۔ شیئر ہے تو اس کی فیسلٹی ہمارے پاس ہے کہ اس کو آپ کمبائنلی جو ہے یوز کر سکتے ہیں، لیکن مینول فائل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جی ایک فائل میں پک کروں، وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کروں، پھر نوٹ ڈاؤن کروں، پھر دوسری فائل پیپر فائل پک کروں، وہاں سے ڈیٹا گیٹ کروں، پھر ان کو کمبائن کر کے ایک رپورٹ بناؤں، تو مجھے ایک سے زیادہ فائلیں جو ہیں وہ کیبنٹ کے اندر جو شیلف میں ہیں یا مختلف جگہوں پہ فائلیں پیپر فائل موجود ہیں وہ میں گیٹ کروں، تو پھر میں کیوں نہ کروں کہ جی ایک ہی فائل میں تھوڑی ڈپلیکیشن ہی کر لوں، کم از کم ایک ہی فائل جو ہے اسی سے مجھے وہ اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن مل جائے گی، ادروائز مجھے مرج کرنا پڑے گا، کمبائن کرنا پڑے گا۔ تو جو مینول فائلز ہیں، پیپر فائل ہیں، اس میں تو ریڈنڈنسی کا پرابلم ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں کیونکہ شیئرنگ کی فیسلٹی موجود ہے، جب شیئرنگ کی فیسلٹی موجود ہے تو ڈیٹا جہاں جہاں ریکوائر ہے اتنا ہی ڈیٹا اس جگہ پہ اسٹور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ ریڈنڈنسی ختم ہو جاتی ہے۔ مین آبجیکٹیوز کیا ہیں ڈیٹا بیس کے؟ وہ ہے جی ڈیٹا انٹیگریشن۔ ڈیٹا انٹیگریشن انوالوز کمبائننگ ڈیٹا فرام several different sources which are stored using various technologies and provide a combined view of the data۔ انٹیگریشن کا مطلب یہی ہے، یہ مقصد ہے اس کا کہ ڈیٹا، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا کہ ڈیٹا ایک جگہ پہ اسٹور نہیں کیا جائے گا، ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پہ اسٹور کیا جائے گا، تو جب ایک سے زیادہ جگہوں پہ ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے تو پھر اس میں اس سسٹم کے اندر یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو پھر کمبائنلی یہ شیئرنگ موڈ پہ ڈیٹا گیٹ کر سکے، اور جو انفارمیشن ہمیں ریکوائر ہے وہ ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ اس مقصد کے تحت جو ہے اس کا آرکیٹیکچر ہے۔ تو اب ایک سے زیادہ جگہوں پہ ڈیٹا اگر اسٹور کیا بھی جا رہا ہے تو یہ تو اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ آلریڈی پہلے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ The data in file system is stored in separate file. It is very difficult to access data stored in separate and independent files۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن an important objective of database is to solve this problem کہ یہ جو ہے جو ڈفرینٹ سیپریٹ فائلز میں، انڈیپینڈنٹ فائلز میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو شیئر کیا جا سکے، اس کو ایکسیس کیا جا سکے، پھر کمبائنلی پروسیس کر کے انفارمیشن حاصل کی جا سکے۔ The data in database may be located at different computers physically, but it is connected through data communication link۔ وہ مختلف جگہوں پہ تو ڈیٹا سٹور ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے ڈفرینٹ ہمارے پاس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے، کمیونیکیشن میتھڈز کے ذریعے جو ہے ان کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ان دس وے، تو پھر اسی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈیٹا اپیئرز ٹو بی لاجیکلی سینٹرلائز، کہ ایک ہی جگہ پہ تھا، مجھے رسپانس ہی بہت تیز ملا۔ اس کا مطلب ہے ڈیٹا تو شاید ادھر ہی میرے کمپیوٹر سسٹم میں ہی تھا، یا میرا خیال ہے کہ ایک ہی جگہ سے جو ہے ڈیٹا پڑا ہوا تھا وہاں سے گیٹ کر لیا گیا، کیونکہ اب جو ہے ہمارے پاس ہارڈ ویئر سافٹ ویئر زیادہ ایفیشینٹ ہیں، زیادہ فاسٹ ہیں، تو اب جو ہے ڈیٹا بیس کی مدد سے ہم یہ کام، اور یہ اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے ڈیٹا بیس بنائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ جگہوں سے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے، اور پھر انفارمیشن جو ہے وہ جہاں جہاں ریکوائر ہے
وہاں پر پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ فائدہ, ٹھیک ہے, کمپیوٹر کا فائدہ یہی ہے. اور نیٹ ورک تو اب ہے ہی ہے نا. کون سا ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں نیٹ ورک نہیں ہے؟ کون سا ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس پہ ایک ہی جگہ پہ ساری جو ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسی اب ٹاپک نہیں ہے. جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی مل کے ہی کام کر رہی ہیں, ایک دوسرے کی فیسلٹیز کو یوز کر رہی ہیں, بجائے اس کے خود اس میں ایکسپرٹ ہوں, وہ دوسرے کے ایکسپرٹیز یوز کر رہے ہیں اور آپ اپنی ایکسپرٹیز کسی اور کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈیٹا انٹیگریٹی. ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہے؟ ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا. ایکوریٹ ہو, ریلائبل ہو. ریلائبل کیسے ہے کہ جو ہمیں چیز چاہیے وہی ملے نا, تو پھر ہی تو ریلائبل بنے گا. کہ یہ نہیں ہے کہ جو مجھے ڈیٹا جو چیز چاہیے وہ مجھے مل نہیں رہی, یا جو نہیں چاہیے وہ مل رہی ہے, یا جو چاہیے تھی وہ مل ہی نہیں رہی. تو اب یہ ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب ہی یہی ہے, ریلائبل ڈیٹا, جو ڈیٹا ریکوائر ہے, جتنا ریکوائر ہے اتنا ہی مجھے ملے, نہ کم نہ زیادہ. اور ایکوریٹ ڈیٹا, اور اٹ پرزروز کنسسٹنسی آف ڈیٹا ویلیوز, کہ یہ کنسسٹنسی, ریلائبلٹی پھر ہمیں ملتی ہے. انٹیگریٹی رولز, ڈفرینٹ چیکس اپلائی کیے جاتے ہیں, آر ڈیزائن ٹو کیپ دی ڈیٹا کنسسٹنٹ اینڈ کریکٹ. ڈفرینٹ چیکس اپلائی کیے جاتے ہیں کہ اس چیکس کے اکارڈنگلی ہی ڈیٹا جو ہے سسٹم کا پارٹ بنتا ہے. اگر وہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ڈیٹا ان پٹ نہیں کیا گیا تو وہ اس کو اگنور کر دیا جائے گا, ایرر میسج دکھایا جائے گا, سسٹم کا پارٹ نہیں بنایا جائے گا. سپوز اگر مارکس جو ہیں 30 میں سے مارکس ہیں, تو اگر 35 غلط انٹر ہو گیا تو اب 35 جو ہے یہ تو ہمارے پاس جو ہے یہ کنسسٹنٹ ڈیٹا نہیں ہے, اس کو تو سسٹم کا پارٹ بنانا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈفرینٹ چیکس اپلائی کیے جائے. دیز رولز ایکٹ لائک اے چیک آن دی انکمنگ ڈیٹا. یہ رولز جو ہیں یہ چیکس ہیں کہ ڈیٹا جو گیٹ کیا جا رہا ہے وہ پراپر ہی جو ہے وہ گیٹ ہو اور پراپر ہی سسٹم کا پارٹ بنے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ڈیٹا بیس مینٹین دی کوالٹی آف دی ڈیٹا اسٹورڈ ان اٹ. ڈی بی ایم ایس پرووائڈ ڈفرینٹ میتھڈس ٹو انفورس انٹیگریٹی آف دی ڈیٹا ان اے ڈیٹا بیس. یہ ڈفرینٹ میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے جس سے انٹیگریٹی جو ہے وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں, انفورس کر سکتے ہیں زبردستی, یعنی لازمی ہم یہ اپلائی رول بنا سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. اب وہ ڈیٹا اس رول کو فالو کر کے ہی جو ہے وہ سسٹم کا پارٹ بنے گا. ڈفرینٹ چیکس ہیں. پھر ہمارے پاس انفورسنگ ڈیٹا انٹیگریٹی انشورز دی کوالٹی آف ڈیٹا. جب آپ یہ چیکس اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹ ڈیٹا کوالٹی امپروو ہوگی, اور یہیں سے پھر آپ ریلائبلٹی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. فار ایگزامپل یور اسٹوڈنٹ آئی ڈی از انٹرڈ 576, دس ویلیو شوڈ ناٹ بی انٹرڈ اگین. کہ ایک ویلیو جو انٹر ہوگی یونیک ویلیو انٹر کرنی ہے. اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی, رول نمبر جو ہے جو انٹر ہو گیا تو دوبارہ تو نہیں. اب دوبارہ اگر انٹر کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ انٹیگریٹی افیکٹ ہو جائے گی. اب ریلائبلٹی, اب آپ جب کوئی رول نمبر انٹر کریں گے تو ڈیٹا یا انفارمیشن جو ہے اب وہ کہاں سے گیٹ کرے, اور پھر وہ انفارمیشن جو ہے وہ دوسروں, کیونکہ جب آئی ڈی سیم ہو گئی اور وہ اس کو سسٹم کا پارٹ بھی بنا دیا گیا تو وہ آئی ڈی اب کون سے اسٹوڈنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہوگا. دی سیم آئی ڈی شوڈ ناٹ بی اسائن ٹو 2 اور مور اسٹوڈنٹ. تو اب یہ انٹیگریٹی یہ چیک ہے کہ ایک جو ویلیو انٹر ہو گئی ہے وہ دوبارہ انٹر ہو ہی نہ. اگر کوئی انٹر کر بھی دیتا ہے تو ایرر آ جائے سسٹم میں, وہ اس کو اسٹور نہیں کیا جائے گا. ڈیٹا انڈیپینڈنس, ٹھیک ہے. یہ اگلا آبجیکٹیو جو ہے, ڈیٹا بیس اپروچ پرووائڈز دی فیسلٹی آف ڈیٹا انڈیپینڈنس, مینس دیٹ دی ڈیٹا اینڈ اپلیکیشنز پروگرام آر سیپریٹ فرام ایچ ادر. ٹھیک ہے, ڈیٹا الگ چیز ہے, پروگرامس الگ چیز ہے. ڈیٹا بیس الاؤز چینج آف ڈیٹا بیس وداؤٹ افیکٹنگ ایپلیکیشن پروگرام. ڈیٹا بیس کو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن وہ اس میں انٹائر جو اسٹرکچر جو ہے ایپلیکیشن پروگرامس کو ہمیں افیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اٹ الاؤز چینج آف ہارڈ ویئر اینڈ سسٹم سافٹ ویئر وداؤٹ افیکٹنگ ایپلیکیشن پروگرام. کہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے جس کے ذریعے سسٹم کو مینیج کیا جاتا ہے, ہارڈ ویئر کو مینیج کیا جاتا ہے. تو اب کیونکہ کنورٹرز اویلیبل ہیں, کنورٹر جو ہے وہ بیٹر جو ہے ہارڈ ویئر کو, اگر ہارڈ ویئر چینج بھی ہو جاتا ہے تو اس ہارڈ ویئر کے اکارڈنگلی ہی وہ رسپانس جو ہے وہ ہارڈ ویئر کو یوز کر لیتے ہیں. تو کیونکہ کنورٹرز اویلیبل ہیں تو اگر ہم نے
ہارڈ ویئر سسٹم سافٹ ویئر کو اگر ہم چینج کر بھی رہے ہیں تو اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہی رہے گا، کیونکہ کنورٹرز موجود ہیں، وہ آپس میں جو ہے کنورژن کر کے کمپیٹیبلٹی کا فیچر آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جی اب ہارڈ ویئر چینج کیا تو وہ سافٹ ویئر چل ہی نہیں رہا۔ بیٹر تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں کمپیٹیبلٹی ہو، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کمپیٹیبل ہو، پھر ہی پراپر ورکنگ ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس طرح اگر ہم جس طرح آپ ایک کمپنی کی جو جینون پروڈکٹس ہیں تو آپ کسی اور کمپنی کی بھی تو یوز کر رہے ہیں نا، لیکن اب وہ آپ کو فیسیلٹی تو آپ کو مل رہی ہے، وہ ٹھیک ہے فیسیلٹی کی جو آپ ایکوریسی کی بات کر لیں وہ فرق پڑ جائے گا، لیکن پھر بھی آپ یوز تو کر رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے جو سسٹم سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کو چینج کرتا ہی بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ الاؤز شیئرنگ آف ڈیٹا بائی ڈفرنٹ اپلیکیشن بائی پرووائڈنگ ویوز۔ یہ ہمارے پاس ایک فیچر ہے ویو کا، جس کے ذریعے جو ہے جو اگر آپ کو چینجز ہو بھی رہی ہیں تو ڈفرینٹ اپلیکیشن جو ہیں وہ پھر بھی وہی ڈیٹا شیئر کر کے آپ کو ریکوائرڈ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کمپیٹیبلٹی ہے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی۔ ہارڈ ویئر میں چینج آ رہا ہے تو پھر بھی ہم سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، یا اگر سپوز سافٹ ویئر میں چینج ہے تو پھر بھی وہ ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کو یوز کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر چینجز جو ہیں وہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں ہارڈ ویئر میں بھی سافٹ ویئر میں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی جب بنایا جاتا ہے تو اگر اسپیسیفکلی سیم ہارڈ ویئر کو ایگزیکٹ اسی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو اگر توجہ کر کے بنائے گا تو کسی میں بھی چینج آئے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ورکنگ اسٹیٹ میں نہیں آ سکتا، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں کیونکہ کمپیٹیبلٹی جو ہے موجود رہے، ہارڈ ویئر چینج ہو کے بھی ہمارا سسٹم جو ہے وہ سافٹ ویئر جو ہیں وہ چلتا ہی رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے، یہ جو آبجیکٹیو کا ٹاپک ہم نے پڑھا، ادھر ہمارا یہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں اب یہ سارے تھیوری کے ٹاپکس ہیں، اتنے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ چیپٹر جو ہے تھیوری میں، اب اس میں دیکھیں یہ لانگ کویشچنس ہی موجود ہیں، اب آپ یہ تیاری آپ نے ایسے ہی کرنی ہے، 3 چیپٹرز کر کے پھر ایک لانگ کویشچن ان شاء اللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، تو نیکسٹ لیکچر پہ پھر نیکسٹ ٹاپک میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، السلام علیکم۔